ذرا تصور کریں کہ آپ ایک بھاری بھرکم ٹرک کے پیچھے ایک گردآلود سڑک پر ڈرائیو کر رہے ہیں اور کسی وجہ سے آپ اپنے شیشے بند نہیں کر سکتے اور ساری گرد آپ کی گاڑی کے اندر آ رہی ہے اور آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا سوائے اس کے کہ آپ گرد آلود ہوا میں ہی سانس لیں۔ آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ صرف سوچنے سے ہی آپ کو بے چینی ہوئی ہوگی۔ اب ذرا ان ورکرز کے بارے میں سوچیں جو سڑک بناتے ہیں، انہیں گھنٹوں ایسی ہی صورتحال میں رہنا پڑتا ہے۔ یا اس تصویر کو دیکھیں، یہ ایک صحرا کی قیمتی پتھر کی کان کی تصویر ہے اور میں نے ایک خبر میں پڑھا تھا کہ جو لوگ ان پتھروں کی کان میں کام کرتے ہیں وہ 45 سے 50 سال کی عمر سے زیادہ عمر نہیں پاتے۔ کتنی افسوسناک بات ہے نا؟ کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان کے پاس درست حفاظتی آلات نہیں ہوتے، یہ گرد کے ذرات سانس میں لیتے رہتے ہیں اور یہ گرد سالوں تک ان کے پھیپھڑوں میں اور پھیپھڑوں میں موجود چھوٹی تھیلیوں میں جمع ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی عمر بہت کم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات ہر اس پیشے کے لیے سچ ہے جہاں ملازمین کو گرد کے ذرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں ایک قسم کی سانس سے متعلق بیماری پیدا ہو جاتی ہے جسے ہم آکیوپیشنل ریسپیریٹری ڈیزیزز کہتے ہیں یا اسے نیومونوسس بھی کہا جاتا ہے۔ نیومن کا مطلب ہے لنگز، کونی کا مطلب ہے گرد اور اوسس کا مطلب ہے ایک جاری رہنے والی بیماری۔ اب آئیے ایک ایسے شخص کے پھیپھڑے دیکھتے ہیں جسے نیومونیا ہے۔ آئیے ان کے پھیپھڑے کے اندر گہرائی میں دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا خرابی ہے۔ تو یہاں پھیپھڑوں کو بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔ یہ پھیپھڑوں میں موجود چھوٹی تھیلیاں ہیں اور ان کا خون کی باریک نالیوں کے ساتھ قریبی تعلق ہوتا ہے۔ اب جب کوئی شخص گرد کا ذرہ سانس میں لیتا ہے اور وہ گرد کا ذرہ جس کا ڈائمیٹر 10 مائکرومیٹر سے کم ہو وہ سانس کی نالی میں داخل ہو جاتا ہے، اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ سانس کی نالی سے آہستہ آہستہ گزر کر ان ہوائی تھیلیوں میں جمع ہو جائے کیونکہ یہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں۔ جب یہ ہوائی تھیلیوں میں داخل ہو جاتے ہیں تو انہیں وہاں موجود امیون سیلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم یہاں موجود امیون سیلز کے لیے IC لکھ لیتے ہیں۔ یہ وہ امیون سیلز ہیں، ٹھیک ہے، اور دیکھیں یہ وہ گرد کے ذرات ہیں جو اندر آئے ہیں۔ اب امیون سیل سب سے پہلے اس گرد کا مقابلہ کریں گے جو ہوائی تھیلیوں میں داخل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہم نیومونوسس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ حالت ہے جس میں کوئی شخص ہمیشہ گرد کے ذرات کا سامنا کرتا رہتا ہے۔ یہ زیادہ تر اس پیشے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو وہاں موجود امیون سیلز کچھ وقت بعد یہ جنگ چھوڑ دیں گے، وہ اس گرد سے نہیں لڑ سکیں گے جو روزانہ پھیپھڑوں میں داخل ہوتی رہے گی۔ تو گرد و غبار کے ذرات کو موقع مل جائے گا کہ وہ ان الویولر سیلز پر جمع ہو جائیں اور آہستہ آہستہ ان الویولر سیلز کو تباہ کرنے کی کوشش کرے۔ فرض کریں یہ وہ سیلز ہیں جو تباہ ہو گئے، ایک یہاں، دوسرا یہاں اور شاید ایک یہاں۔ اب جب بھی کوئی سیل مر جائے یا خراب ہو جائے، ہمارے جسم کا اپنا ایک قدرتی عملی طریقہ یا میکنزم ہوتا ہے اسے ٹھیک کرنے کا۔ جیسے آپ کا کوئی زخم 3 سے 5 دن میں خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، چاہے آپ اس کی فکر بھی نہ کریں۔ بالکل یہی چیز یہاں بھی ہوتی ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ مردہ اور خراب سیلز سگنلز بھیجتے ہیں مدد کے لیے، اور وہ سگنلز کیمیکلز کی شکل میں خارج ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ارد گرد 13 کیمیکلز خارج کرتے ہیں جنہیں کچھ سیلز پہچان لیتے ہیں جو ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، اور الویولس تھیلیوں کے کیس میں یہ سیلز فائبروبلاسٹ سیلز ہوتے ہیں۔ یہ فائبروبلاسٹ سیلز قدرتی طور پر وہاں ہوتے ہیں اور یہ ایکسٹرا سیلولر میٹرکس بنانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ بنیادی جھلی، آپ کو یہ یاد رہے گا اگر آپ نے منتشری جھلی ڈیفیوژن میمبرین کی ویڈیو دیکھی ہے، ٹھیک ہے، جہاں ہم نے اس پیلی رنگ کی لائننگ کے بارے میں بات کی جو ایکسٹرا سیلولر میٹرکس ہے اور بنیادی جھلی بناتی ہے۔ تو یہ
ایکسٹرا سیلولر میٹرکس آپ کے جسم کے سب اعضاء میں ہر جگہ سیلز کے باہر موجود ہوتی ہے، اور جیسے ہم نے ابھی بات کی، یہ فائبروبلاسٹ سیلز ہی بناتی ہیں، اور یہ فائبروبلاسٹ سیلز کسی بھی زخم کے جواب میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور یہ پھر ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ، ایکسٹرا سیلولر میٹرکس، یا اس کیس میں خاص طور پر بہت زیادہ کولاجن فائبر بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور فائبروبلاسٹ سیلز کولاجن اس لیے خارج کرتے ہیں تاکہ خراب ٹیشوز ٹھیک ہو سکیں۔ لیکن چونکہ ہم آکیوپیشنل ریسپیریٹری ڈیزیز کی بات کر رہے ہیں جس میں گرد و غبار کے ذرا بار بار ہوائی الویولس تھیلیوں میں آتے رہیں گے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا، تو یہ الویولس تھیلیوں کی جھلی کے سیلز کو بار بار خراب کرے گا، اور یہ سیلز بار بار فائبروبلاسٹ کو سگنلز بھیجتے رہیں گے مدد کے لیے۔ تو اس کے نتیجے میں فائبروبلاسٹ سیلز پیریفری میں بہت زیادہ کولاجن فائبر بنانا شروع کر دے گا، جس سے پورا ہوائی کیلیوں یا الویولس کا سٹرکچر بہت سخت اور غیر لچکدار ہو جاتا ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ خون کی نالی الویولر جھلی کے بالکل قریب ہوتی ہے، لیکن پیریفری میں اضافی کولاجن بننے کی وجہ سے الویولر جھلی اور خون کی باریک نالیوں کے درمیان بھی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اس سے الویولس اور خون کے درمیان گیسوں کے تبادلے میں لازمی رکاوٹ آئے گی، اور پھیپھڑوں کی اس حالت کو فائبروسس بھی کہا جاتا ہے۔ اب فائبروسس کی شدت اس بات پر انحصار کرے گی کہ ہوا میں گرد کی مقدار کتنی ہے اور سامنے کا دورانیہ کتنا ہے۔ اور دوبارہ بتا دوں کہ نیومونیوسس اصل میں ایک امبریلا ٹرم ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ کوئی شخص کس قسم کے گرد و غبار کا سامنا کر رہا ہے یا اس کے کیمیکل کمپوزیشن کیا ہیں۔ ہر سانس کی بیماری کو اس کی بنیاد پر ایک الگ نام دیا جاتا ہے۔ پہلی اور سب سے مشہور بیماری سلیکوسس ہے، اور نام سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بیماری سلیکا ڈسٹ کے سامنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ سلیکوسس سب سے پہلے کچھ سونے کی کانوں کے مزدوروں میں دیکھی گئی تھی؟ اگر آپ نے کان کنی کے بارے میں کبھی کوئی ڈاکیومنٹری دیکھی ہے تو شاید آپ یہ سمجھ سکتے ہیں۔ ان میں دکھایا جاتا ہے کہ سونے کی کانوں کے مزدوروں کی حالت کتنی خراب ہوتی ہے، اور سلیکوسس کی بیماری سب سے پہلے سونے کی کانوں کے مزدوروں میں دیکھی گئی تھی۔ سلیکوسس کے بعد سب سے عام نیوموکونیوسس اینتھراکوسس ہے۔ اینتھراک کا مطلب ہے کوئلہ، تو یہ نیوموکونیوسس ہے جو کوئلے کے غبار کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ کوئلے کی کان کے مزدوروں کو ہوتی ہے۔ اسے کوئلے کے مزدوروں کی نیوموکونیوسس یا کالے پھیپھڑوں کی بیماری بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کئی سال کوئلے کے غبار کے سامنے کے بعد ان کے پھیپھڑے ایسے ہی نظر آتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک اور مشہور نیوموکونیوسس ہے جسے اسبیسٹوسس کہتے ہیں۔ یہ اسبیسٹس کے سامنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسبیسٹس ایک قدرتی طور پر پائی جانے والی فائبرس سلیکیٹ منرل ریشہ دار سلیکیٹ معدنیات ہے، لیکن اس کی کئی قسمیں ہیں اور یہ مختلف صنعتوں میں مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ سیمنٹ کی فیکٹریوں، آگ سے محفوظ ٹیکسٹائل کی صنعتوں، چھتوں پر کام کرنے والے مزدوروں اور شپنگ کی صنعتوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ نیوموکونیوسس پیدا کرنے والے سب سے خطرناک گرد کے ذرات میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد فہرست میں بائسنوسس ہے۔ یہ نیوموکونیوسس ہے جو روئی کے فائبرز کے سامنے سے ہوتی ہے جو ہوا میں سسپینڈڈ ہوتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کو ہوتی ہے جو روئی کی ٹیکسٹائل صنعتوں میں کام کرتے ہیں۔ تو یہ نیوموکونیوسس کی کچھ مختلف اقسام ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی ہیں، اور یہ گرد کی مختلف کیمیکل کمپوزیشن پر منحصر ہیں، اسی لیے ان کے الگ الگ نام رکھے گئے ہیں۔ اب نیوموکونیوسس یا آکیوپیشنل ریسپیریٹری ڈس آرڈرز کی سب سے بری بات یہ ہے کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ احتیاطی تدابیر ہی ان سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔